نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں یہ ابھی ہماری بہنوں کی فرمائش کے اوپر ہے کہ پریگننسی کے اندر ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے، ہماری خوراک کا تناسب کیا ہونا چاہیے، یا خوراک کس قسم کی کھائی جائے تو اس سے کیا فائدے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے کہ پریگننسی کے اندر جو خوراک کا استعمال ہے یہ عورت کے لیے ایسے ہے جیسے کسی گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا جائے، کیونکہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنی فیڈ، اپنی خوراک ماں کے خون سے حاصل کرتا ہے، اور ماں کے خون میں اگر توانائی موجود ہے تو بچہ الحمدللہ بالکل صحت مند ہوگا، لیکن اگر ماں کے اندر توانائی نہیں ہے تو بچے کے اندر پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گے۔ جیسے روٹین میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر عورت کو پرابلم ہے، کسی پرابلم میں گرفتار ہے، جیسے پچھلے دنوں ایک کیس دیکھنے میں آیا کہ ہماری ایک بہن کو نوزل پولیپس کا مسئلہ تھا، تو ان کے ہسبینڈ کو بھی اسی قسم کی کنڈیشن کا سامنا تھا، لیکن جب وہ ان کے اولاد ہوئی تو اولاد کے اندر بھی وہ چیزیں، وہ سمٹمز موجود تھے۔ اس لیے ہماری خوراک سب سے اہم چیز ہے۔ ہم بیمار ہی تب ہوتے ہیں کہ جب ہماری خوراک ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ پریگننسی کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ اگر عورت رطوبات میں کھڑی ہے یا حرارت میں کھڑی ہے تو اس کے لیے ٹھنڈی چیزیں بھی استعمال ہو سکتی ہیں، خشک چیزیں بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہ ٹھنڈی چیزیں میں کون سی، سفید انار آ گیا، جیسے کیلے کا شیک آ گیا، لیکن یاد رکھیے کہ گرمی کے اندر کسی بھی ہماری بہن کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہو سکتی کہ وہ کانسٹیپیشن کا شکار ہو جائے، ایسیڈیٹی کا شکار ہو جائے، یا گیسٹرک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ یہ خاصہ ہے صرف ایسیڈیٹی کا، تیزابیت کا، یعنی خشکی کا، اور اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر عورت حرارت میں کھڑی ہے اور اس کی کوکھ میں بیٹی موجود ہے، یا رطوبات کے اندر موجود ہے، وہاں پہ بھی اس کے پاس بیٹی موجود ہے اس کی کوکھ میں، تو یہاں پہ کانسٹیپیشن کا احساس اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ حرارت اور رطوبات دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو دونوں ہی کانسٹیپیشن ہونے کی شکل میں سامنے نہیں آتی، کیونکہ حرارت کا کام ہے تحلیل کرنا، پتلا کر دینا، رطوبات کا کام ہے جمنے نہ دینا۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ تری ہوتی ہے تو تری میں بھی جو سا ہے وہ قبض کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور نہ ہی حرارت میں کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ ڈائٹ پلان کیا ترتیب دیا جائے گا؟ اگر کسی اور کا یورین یلو ہے، ڈارک یلو ہے، نارمل کنڈیشن ہے، کوئی کانسٹیپیشن کے مسائل کا سامنا نہیں ہے، کوئی گیسٹرک کے مسائل کا سامنا نہیں ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ دیسی گھی، مکھن، دودھ، اس کے بعد سفید انار ہے، کیلے ہیں، اس کے بعد تل ہے، اس کے بعد بکرے کا سالن اس کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کدو، ٹنڈے، شلجم وغیرہ ڈال کے استعمال کیا جا سکتا ہے، بادام کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد پستے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہوگی ایک حد تک بات کہ جہاں پہ پریگننسی کا تعلق انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم یعنی جگر کا نظام ایکٹیو ہے، فعال ہے، تو وہاں پہ ان چیزوں کا استعمال بالکل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مالٹا یا سیب یا اس قسم کی چیزیں بھی استعمال کبھی کبھار کروائی جا سکتی ہیں۔ آلو بخارا ہے، اس میں جامن ہے، اس میں فالسا ہے، اس میں سرخ انار ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں بھی اس صورت میں استعمال کروائی جا سکتی ہیں، لیکن زیادہ کوانٹٹی ان چیزوں کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ زیادہ ان چیزوں کا استعمال کانسٹیپیشن کا باعث بن جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں رطوبات کی طرف۔ اگر رطوبات بڑھ جائے تو جسم کے اندر تو یورین کا کلر وائٹ ہوتا ہے، پیشاب سفید ہوتا ہے۔ اگر پیشاب سفید ہے تو یقیناً گیسٹرک کے مسائل نہیں ہیں، اور جسم میں رطوبات بڑھنے کی وجہ سے پخانہ ایک دن میں دو مرتبہ آ جاتا ہے، یا 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہی فوراً اجابت کا احساس ہوتا ہے، اس کو سنگرہنی کہا جاتا ہے۔ یہ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور رطوبات کی زیادتی انسان کے نروس سسٹم کے اوپر دباؤ کے بڑھنے کا نتیجہ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کا عورت کا جو مسکولر سسٹم ہے، ہماری کسی بھی بہن کے اس جگہ پہ کھڑی ہے تو اس کا جو مسکولر سسٹم ہے وہ کمزور ہو جائے گا، وہاں پہ دباؤ کم ہو جائے گا، دباؤ کم ہونے کی وجہ سے جسم میں رطوبات بڑھنے کی وجہ سے پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ سیزیرین کی نوبت آ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ ایسی کیفیت میں کوئی ہماری بہن کھڑی ہے جہاں پہ یورین کا کلر وائٹ ہوتا ہے اور پریگننسی بھی پازیٹیو ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خشک چیزوں کا استعمال کرے، جیسے بیسن کی روٹی ہے، جیسے چنے کی دال ہے، جیسے ماش کی دال ہے، جیسے بھنے ہوئے چنے ہیں، جیسے چھوارے ہیں، جیسے ہاف بوائل انڈا ہے، جیسے مچھلی ہے، جیسے روٹین میں ہم کہتے ہیں کریلے کا استعمال کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اب یہ دو کیفیات تو ہو گئیں اس حوالے سے کہ جہاں پہ اور ڈرائی فروٹ کے اندر مونگ پھلی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا چھوارے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں استعمال کرنے سے مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھے گا اور انسان کی ایچ بی کی جو کمی ہے ہماری بہن کی وہ بھی پورا ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ جب رطوبات بڑھتی ہیں تو لیور انسان کا تحلیل کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور جب کسی ہماری بہن کا لیور تحلیل کی حالت میں چلا جائے تو پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ حرارت کی کمی واقع ہو جائے گی۔ جب حرارت کی کمی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہڈی کھلتی ہے، گوشت کھلتا ہے بچے کی ڈلیوری کے وقت، پیدائش کے وقت، پھر وہ مکمل طور پہ انکریز نہیں ہو پاتا، وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سیزیرین کی نوبت آتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک تیسری کیفیت ہے کہ ہماری کوئی بہن اگر کھڑی ہے، خشکی میں، تیزابیت میں اور ایسیڈیٹی کے مسائل کا شکار ہے، تو یہاں پہ اس کے لیے جو توانائی کے حوالے سے چیزیں ترتیب دی جائیں گی وہ آم ہوگا، خربوزہ ہوگا، گرما ہوگا، دیسی مرغ ہوگا، اس کے بعد بکرے کی یخنی ہے، اس کے بعد کھجور ہے، انجیر ہے، اخروٹ ہے، کاجو ہے، یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں استعمال کرنے سے ایک طرف تو ایسیڈیٹی میں کچھ کمی واقع ہوگی اور دوسری طرف کیونکہ کچھ کمی واقع ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جب کچھ کمی واقع ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی دوا تو ساتھ چل نہیں رہی، یہاں پہ تو صرف ہم ڈائٹ پلان کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ایسی حالت ہو کہ جہاں پہ ہماری کوئی بہن پریگننسی میں ایسیڈیٹی فیل کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم میں حرارت مہیا کرے تاکہ اس کا لیور ایکٹیو ہو، اور ساتھ ساتھ حرارت میں اضافے کے ساتھ ساتھ خشکی میں کمی ہو، تیزابیت میں کمی واقع ہو، اور یہی چیز اس کو دوبارہ صحت کی طرف لے کے آئے گی اور اس کے بچے کو بھی سٹرونگ کرنے کا باعث بنے گی۔ لہٰذا تینوں حالتوں میں سے کوئی بھی حالت ہے، تینوں کا فیصلہ الگ الگ کنڈیشن میں ہوگا۔ اگر آپ کنڈیشن کے مطابق فیصلہ کریں گے تو میں نہیں مانتا کہ آپ کمزوری کو دور نہ کر پائیں یا آپ فائدہ نہ اٹھا پائیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔